ذکر کسے کہتے ہیں؟ ذکر کیا ہوتا ہے؟ ذکر کیسے کرتے ہیں؟ ذکر کا انسانی نفسیات پر، انسانی ذات پر کیا اثر ہوتا ہے؟ ان سارے سوالوں کا جواب انشاءاللہ آج آپ کو دینے کی کوشش کریں گے، اور میں کوشش کروں گا کہ انتہائی جامع اور مختصر انداز میں اور سادہ الفاظ میں آپ کو سمجھا سکوں کہ ذکر کسے کہتے ہیں۔ دیکھیں، ذکر کہتے ہیں قول اور فعل کے مجموعے کو۔ قول اور فعل کی مجموعی اور حتمی حالت کو ذکر کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں ذکر کے بہت سے مشتقات ہیں، بہت سے رنگ ہیں۔ ان رنگوں میں ایک رنگ یہ ہے کہ قرآن کریم قول اور فعل کے مجموعے کو ذکر کہتا ہے۔ جب ایک انسان یہ کہتا ہے کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے، تو انسانی دماغ کے پاس کسی بھی چیز کو محفوظ کرنے کے دو طریقے ہیں، یا وہ شے قول کی شکل میں ہے یا وہ فعل کی شکل میں ہے، تو اس شے کو انسانی دماغ جو ہے وہ اپنے پاس محفوظ کر لیتا ہے۔ پھر ہم حسب ضرورت اس کو کہتے ہیں کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے، تو اس ایک دفعہ کے ذکر میں دو چیزیں آپ کو ملیں گی، یا قول ملے گا یا فعل ملے گا۔ تو اس مجموعی حالت کو ذکر کہتے ہیں۔ عربی زبان میں ذکر کہتے ہیں یاد کو، اور ذکریات کہتے ہیں یادوں کو۔ تو ذکر قول اور فعل کی مجموعی حالت کو کہتے ہیں۔ قرآن کریم جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتا ہے یا کردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچتا ہے، تو وہ اپنے ادب میں، اپنے فلسفے میں، اپنے اخلاق میں اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے۔ قرآن کریم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتا ہے تو مخاطب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن اس مکالمے سے جو زندگی انسانیت کو حاصل ہوتی ہے اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ اس کی مثال ہم آپ کے سامنے رکھیں گے ایک آیت کی شکل میں۔ قرآن کریم میں ایک آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ تو اس ایک آیت میں تو بہت سارے راز ہیں، بہت سارے راز ہیں، لیکن میں کوشش کروں گا کہ ایک دو راز آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھ سکوں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، پہلی بات، ایک راز اس کے اندر جو کائناتی راز ہے، جو آپ کو مجبور کر دے گا کہ آپ ایمان لے آئیں گے اس کتاب پر کہ واقعی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، وہ یہ ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کے اس مکالمے میں، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ بتایا ہے کہ انسان کی سب سے بڑی تعظیم، انسان کی سب سے بڑی عزت، انسان کا سب سے بڑا شرف یہ ہے کہ انسان کو خود انسان کی نظر میں قابل ذکر کر دیا جائے۔ اور قرآن کریم دیکھیے آپ کس انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ انسان کس محبت اور شرف اور عزت کی بلندی پر ہوگا کہ جب انسان خود اپنی نگاہ میں قابل ذکر ہو جائے، خود انسان اپنی ذات کے اندر قابل ذکر ہو جائے، اپنے افعال میں، اپنے اقوال میں قابل ذکر ہو جائے۔ کسی بھی انسان کی سب سے بڑی کامیابی اور عزت اور شرف اسی عمل کے اندر ہے، جس میں قرآن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے خوبصورت انداز میں مکالمہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے۔ تو انسان کی سب سے بڑی عزت تکریم یہ ہے کہ انسان کو انسان کی نگاہ میں سر بلند کر دیا جائے۔ یہ آپ نے سوچنا ہے کہ اللہ تو قابل ذکر ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم قابل ذکر ہیں، قرآن قابل ذکر ہے، کیا آپ خود اپنی ذات کے اندر قابل ذکر ہیں؟ کیا آپ نے اپنے آپ سے کبھی اپنا ذکر کیا ہے؟ کیا آپ کا ذکر آتے ہی لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے محبت پیدا ہوتی ہے؟ کیا آپ کا ذکر آتے ہی کسی اداس چہرے پر مسکراہٹ آتی ہے؟ یہ آپ نے سوچنا ہے۔ اس آیت میں ایک دوسرا بہت بڑا راز ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ وہ رفعت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوئی ہے، وہ کیسے حاصل ہوئی ہے اس کا بھی جواب قرآن کریم نے اسی آیت کے اسی ایک لفظ کے اندر دے دیا ہے کہ اگر آپ رفعت حاصل کرنا چاہتے ہیں، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اگر آپ رفعت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اپنے ذکر یعنی اپنے قول اور فعل پر نظر دوڑا دیں۔ اگر آپ کے قول اور فعل کے اندر تضاد ہے تو آپ کو رفعت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ کے قول اور فعل کے اندر کوئی تضاد نہیں ہے تو اس رفعت سے آپ کو اب کوئی منع نہیں کر سکتا، کوئی آپ سے آپ کی رفعت چھین نہیں سکتا۔
قرآن کریم اتنا خوبصورت اور کائناتی انٹرنیشنل پیغام دے گیا ہے اس ایک آیت کے اندر کہ جس میں قرآن کریم نے یہ بتا دیا ہے کہ کوئی قوم، کوئی شخص انفرادی یا اجتماعی طور پر رفعت حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنے اقوال اور افعال پر نظر دوڑا لے۔ یاد رکھیے قرآن کا یہ پیغام کہ سربلندی، رفعت اسی قوم یا اسی شخص کو حاصل ہوگی کہ جس کے قول اور فعل کے اندر تضاد نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمتوں اور برکتوں میں محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو محبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دل پر تسکین القرآن نازل فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔